الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیٹا ہمارا ٹاپک ہے معاشرے کی تعریف، اسلامی معاشرے کا مفہوم نیز اسلامی معاشرے کی خصوصیات۔ معاشرہ کس کو کہتے ہیں؟ معاشرہ عربی میں مصدر ہے، اس کے معنی ہے مل جل کر زندگی گزارنا۔ علماء معاشرت کے نزدیک معاشرہ افراد کا وہ گروہ یا اجتماع ہے جو کسی خاص مقصد کے لیے منظم ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ افراد کا ایسا مجموعہ ہے جو خاص نظریات، تہذیب و تمدن اور مخصوص مقاصد کو لیے ہوئے ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ افراد کا وہ گروہ ہرگز معاشرہ نہیں کہلاتا جو کسی خاص مقصد کے لیے جمع یا منظم نہ ہوا ہو۔ اسلامی معاشرہ کون سا ہوتا ہے؟ اسلامی معاشرے سے مراد افراد کا وہ گروہ یا اجتماع ہے جو اسلام کے مخصوص نظریات اور تہذیب و تمدن کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہو۔ مسلمانوں کا معاشرہ عقائد اسلام، ارکان اسلام، اسلامی اخلاقیات، تہذیب و تمدن پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ ان کی زندگی سے اسلامی نظریات اور عملی زندگی کی جھلک نظر آتی ہے۔ وہ آمنو اور عامل الصالحات کی عملی تصویر ہوتا ہے۔ اسلامی معاشرہ آمنو کہ ایمان لاؤ، وہ عامل الصالحات اور نیک عمل کرو، اس کی عملی تفسیر نظر آتی ہے۔ اللہ کے بندے اپنے قول اور فعل میں مطابقت کرتے نظر آتے ہیں۔ اسلامی معاشرے کی خصوصیت کیا ہوں گی؟ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی معاشرے کی سب سے نمایاں خصوصیت جو ہے وہ توحید اور رسالت کی جھلک ہے۔ توحید اور رسالت کیا ہے؟ کہ اللہ کو ایک ماننا اور اسی کے آگے سربہ سجود ہو جانا۔ اسلامی معاشرہ خالص توحید کی جھلک ہوتا ہے، وہ ایک اللہ کو مانتا ہے، اسی کے آگے جھک جاتا ہے، اسی پر امیدیں قائم کی جاتی ہیں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب کوئی مجھے پکارے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی پکار کا جواب دیا جا رہا ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد توحید کے بعد رسالت جو ہے وہ بھی نمایاں خصوصیت ہے اسلامی معاشرے کی، کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے اور اس کے بھیجے ہوئے اور اس کے منتخب کیے ہوئے برگزیدہ پیغمبروں پر ایمان لانا، اور یہ اسلامی معاشرے کی نمایاں خصوصیت ہے۔ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان مانتے ہیں اور ان کی طرف سے جاری کی گئی ہدایات پر عمل کرتے ہیں۔ یہ توحید اور رسالت یعنی تمام انبیاء کو برگزیدہ اور اللہ کی طرف سے منتخب ماننا، یہ رسالت کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسلامی معاشرے کی خصوصیات میں وحدت نسل انسانیت ہے، کہ اسلامی معاشرہ وحدت نسل انسانی کی تصویر پر مبنی ہوتا ہے، کہ تصور پر مبنی ہوتا ہے۔ وہ انسانوں کے درمیان عارضی تفریق کا قائل نہیں، جس طرح سے کہ رنگ اور نسل کے لحاظ سے یا زبان کے لحاظ سے یا جغرافیائی لحاظ سے معاشرے کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ اسلامی معاشرہ اس طرح سے تقسیم نہیں ہوتا، یہ وحدت کے اوپر بلیو کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جاندار سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں، اور تم اللہ سے ڈرو جس کے نام سے ایک دوسرے سے تم حقوق کا سوال کرتے ہو۔ حدیث نبوی میں بھی اسی طرح آتا ہے کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی برتری نہیں ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ یعنی عربی یا اجمی، کوئی کالا یا گورا، کسی طرح کی بھی کوئی تفریق اسلامی معاشرے میں نہیں پائی جاتی، نہ تو رنگ کے لحاظ سے، نہ حسب نسب کے لحاظ سے، نہ ذات پات کے لحاظ سے، نہ پیشوں کے لحاظ سے، کسی بھی حوالے سے کوئی تفریق جو ہے وہ اسلامی معاشرے میں روا نہیں رکھی گئی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ جو ہے وہ ہمدردی اور تعاون کے اصول پر کار فرما ہوتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں کبائر، بدگمانی، تجسس، حسد اور بغض، ناجائز حمایت، غیبت، جھوٹی گواہی جیسے گناہوں سے دور رہا جاتا ہے۔ کبائر کہا جاتا ہے گناہ کبیرہ، بدگمان ہونا، تجسس کرنا، ٹوہ لینا، حسد کرنا، بغض کرنا، یہ یا ناجائز حمایت کرنا اپنے قبیلے کی یا خاندان کی یا اپنے ذات پات کی یا اپنی برادری کی، کہ وہ غلط بھی ہو تو ناجائز حمایت کرنا، جھوٹی گواہی دینا، غیبت، یہ سب جو ہے گناہ تصور کیے جاتے ہیں۔ یہ ہمدردی اور محبت کا خاتمہ کرتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑھ کر جھوٹی بات ہے، اور نہ کسی کی راز جوئی کرو، یعنی راز کو ٹٹولو نہیں اور نہ ہی اس کو افشا کرو، اور نہ کسی کی جاسوسی کرو، نہ قیمت بڑھانے کے لیے بولی دو، نہ ایک دوسرے سے حسد کرو، نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو، اور نہ باہمی روگردانی کرو، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے سنہری اصول جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، یعنی یہ لوگ اچھے کاموں کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور برائیوں سے منع کرتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہو، تم لوگوں کو بھلے کاموں کی طرف بلاتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم نیکی کی ضرور ہدایت کرنا اور برائی سے ضرور روکنا، ورنہ عین ممکن ہے اللہ تم پر اپنی طرف سے عذاب بھیج دے، پھر تم اسے پکارو اور تمہیں پکار کا جواب نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں رحم مانگنا چاہیے اور عمل بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہنا چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی معاشرے کی ایک نمایاں خصوصیت جو ہے وہ جذبہ ایثار ہے، کہ ایثار، قربانی، ہمدردی، خیرخواہی اسلامی معاشرے کا امتیازی وصف نظر آتے ہیں۔ اسلامی معاشرے میں محبت و شفقت کے جذبات ہوتے ہیں، ان کو احادیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس سے کنارہ کشی کرتا ہے، اور نہ آدمی اپنے بھائی کی، اور کہا کہ اور آدمی اپنے بھائی کی حاجت روائی میں رہے، اللہ اس کی حاجت روائی میں رہتا ہے۔ جس نے کسی مسلمان سے ایک دکھ ہٹایا، اللہ تعالیٰ نے اس سے روز قیامت کے دکھوں میں سے ایک دکھ، ایک تکلیف دور کر دی۔ اور جس نے کسی مسلمان پر پردہ ڈالا، یعنی مسلمان کا پردہ رکھا، اس پر قیامت کے روز اللہ نے پردہ ڈال دیا۔ حدیث نبوی میں آتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ کوئی بندہ اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہوتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی نہ چاہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے، یعنی جذبہ ایثار جو ہے وہ بھی اسلامی معاشرے کا نمایاں وصف ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں احساس ذمہ داری جو ہے وہ بھی نظر آتی ہے۔ اجتماعی شعور پیدا کرنے، اسے بیدار رکھنے کے لیے اسلام نے جو اقدامات کیے ہیں ان میں سب سے اہم فرد کو اپنا ذمہ دار بنا لیا۔ انسان اپنے گناہوں کا خود ذمہ دار ہے، قرآن حکیم میں ہے، اور جو کوئی برا فعل کرتا ہے تو اس کا نقصان اسی کو ہوگا، اور کوئی شخص کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے تم سب راعی ہو اور تم سب سے اپنی ماتحتوں کے بارے میں جواب دہ ہو، تم سب جواب دہ ہو۔ راعی کا مطلب یہ کہ تم سب نگہبان ہو، کہ تمہارے نیچے چاہے وہ کچھ لوگوں پر اختیار ملے یا بہت سے لوگوں پر، بہرحال جو بھی تمہارے انڈر ہوں گے، جن کے اوپر بھی تمہیں اختیار ملا، جن کی بھی تم نے سرپرستی کی، ان سب سے کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، جواب دہ ہو۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ ایک عالمگیر معاشرہ ہے۔ یہ معاشرہ گھر سے شروع ہوتا ہے اور عالمگیر سطح تک جاتا ہے۔ ہر کلمہ گو فرد اس کا رکن بن جاتا ہے۔ مشرق اور مغرب، کالے اور گورے کی کوئی تمیز اس میں باقی نہیں رہتی۔ انما المؤمنون اخوہ، تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، سب اہل اسلام ایک برادری میں ہیں۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس معاشرے میں یہ ایک عالمگیر معاشرہ ہے اور ہر کلمہ گو جو ہے وہ اس معاشرے کا ایک اہم فرد اور ایک رکن کی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں سادگی جو ہے وہ بھی نظر آتی ہے۔ اسلامی معاشرہ سادگی کا علم بردار ہے۔ اسلامی تعلیمات، احادیث نبوی، اسوہ حسنہ، صحابہ کرام کی زندگی کی مثالیں، اولیاء اور علماء کی کردار اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ کھانے پینے، رہنے سہنے، خوشی غمی کی تقاریب، غرض یہ کہ انسان کی زندگی کے ہر شعبے میں سادگی نمایاں ہونی چاہیے۔ سادگی سے اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے اسلاف کی زندگی، اسلاف سابقہ لوگوں کی زندگی سے سبق حاصل کرتے ہوئے اسلامی روایات کو زندہ رکھیں، اور وَلَا تُسْرِفُوا، اور لوگوں اسراف نہ کرو۔ اسراف کیا؟ فضول خرچی نہ کرو۔ ان
انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی معاشرے کی ایک اور نمایاں خصوصیت اخوت و مساوات ہے، کہ تمام لوگ برابر ہیں اور تمام لوگ بھائی بھائی ہیں۔ جب سب کے درمیان اخوت اور مساوات کے جذبات پیدا ہو جائیں تو ایسا معاشرہ جنت کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ جب اسلامی معاشرہ احکام الہی کا فرما بردار اور اسوہ حسنہ کا پیروکار ہو تو یہ ایک سنہری معاشرہ کہلاتا ہے۔ اخوت و مساوات اسلامی معاشرے کی بہترین خوبیاں اور معاشرے کی جان ہیں، جس میں امیر غریب، مرد عورت، چھوٹے بڑے، کالے گورے کی کوئی تمیز یا فرق روا نہیں رکھا جاتا۔ یہاں پر تمام لوگ برابر ہیں، وہ چاہے امیر ہوں یا غریب، اور تمام رشتہ اخوت میں جڑے ہوئے ہیں۔ وفاداری اور آداب اسلامی معاشرے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں وفاداری پائی جاتی ہے، یعنی مہمان کی خاطر تواضع کرنا، ہمسایوں کے حقوق ادا کرنا، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا، زوجین کا باہم مل کر رہنا، شہریوں کے حقوق و فرائض، یہ سب سنہری اصول اعلیٰ تعلیم کا حصول ہے۔ اچھے آداب اور اطوار کا خیال رکھا جاتا ہے۔ کھانے پینے اور سونے کے آداب، مجلس کے آداب، مکتب کے آداب، مسجد کے آداب، سفر کے آداب، لباس پہننے کے آداب اسلامی معاشرے کو دوسرے معاشروں سے ممتاز کرتے ہیں، یعنی ہر چیز کے جو ہے آداب یہاں پر سکھائے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس کو وفاداری اور آداب کہا جاتا ہے۔ یہ اسلامی معاشرے کی ایک نمایاں فضیلت ہے۔ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ رواداری اور وسعت نظری کا بھی حامل ہے، اس پر بھی وہ خاصا زور دیتا ہے۔ جیسے اسلامی معاشرہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی زور زبردستی نہیں۔ اسلامی معاشرے میں رواداری اور وسعت نظری پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ہر مذہب، ہر فرقے کو اپنے اپنے عقائد کے مطابق تحریر، تقریر، تبلیغ اور عبادت کی آزادی حاصل ہوتی ہے۔ تاریخ اسلام شاہد ہے کہ مسلمان حکومتوں میں ہمیشہ غیر مسلم رعایا بہت آرام اور سکون سے زندگی بسر کرتی رہی ہیں۔ دوسروں کے نظریات کو برداشت کرنا، رواداری سے پیش آنا اسلامی معاشرے کی ایک نہایت اچھی خوبی ہے۔ رواداری کہا جاتا ہے دوسرے کے نظریات کو برداشت کرنا، اور وسعت نظری یہ کہ ان کو اس بات پر، یعنی آپ کی نظر میں اتنی وسعت ہو کہ آپ ان کے جینے کا حق تلف نہ کر دیں، بلکہ ان کو ان کے مذہب کے مطابق جینے کا مکمل اختیار دیں، حق دیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسلامی معاشرے کی ایک اور خوبی عدل ہے، عدل و انصاف ہے، کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ غیر مسلم یعنی یہودی، عیسائی، مشرک اور منافقین تک بھی اپنے مقدمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے تھے۔ خلافت راشدہ اور پوری تاریخ اسلام عدل و انصاف کے واقعات سے بھری ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ یہ انتہا ہے اسلام کی کہ یہ ہر بڑے سے بڑے، امیر سے امیر اور غریب سے غریب، یا بڑے اور چھوٹے جو بھی جرم کرے اس کو سزا دیتی ہے اور مظلوم کی داد رسی کرتی ہے۔ یہ اسلامی معاشرے کی نمایاں خصوصیت ہے۔ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک عوامی رنگ نظر آتا ہے۔ اس معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں ایک عوامیت کا رنگ نظر آتا ہے۔ اس میں طبقائیت نہیں ہے، امیر غریب کی کوئی تقسیم نہیں ہے، افسر ماتحت کی تقسیم، مالک اور خادم کی، خلیفہ اور رعایا کوئی تمیز نہیں۔ تاریخ اسلامی میں سنہری مثالیں موجود ہیں۔ خلفاء پر تنقید ہوئی اور جواب دیے گئے۔ غرض یہ کہ ہر شخص بغیر کسی خوف کے ہر حاکم کے پاس جا سکتا ہے، نکتہ چینی اور اعتراض کر سکتا ہے۔ اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں یکسانیت نظر آتی ہے، اپنائیت نظر آتی ہے اسلامی معاشرے میں، اور یہ اسلامی معاشرے کا ایک اہم وصف ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کی ذات پات کی، رنگ نسل کی، زبان مذہب کی کوئی تقسیم اور تفریق نہیں رکھی جاتی۔ جس طرح سے کہا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یعنی ایک ہی صف میں ایک ہی جگہ پر تمام لوگ جو ہیں وہ برابر ہیں اور کوئی کسی میں کوئی فرق
نہیں روا رکھا جاتا، کسی قسم کی کوئی تمیز نہیں رکھی جاتی۔ یہ ہمارا اسلامی معاشرہ ہے، اسلامی معاشرے کی خصوصیات ہیں۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔